السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ دوستو، ہماری سیریز کا آج تیسرا بھاگ ہے اور اس بھاگ میں آج ہم بات کریں گے پیارے نبی کی جب عمر 9 سال کی تھی تو مکہ والوں نے بڑی پریشانی دیکھی، اور اس پریشانی کے دور میں مکہ والوں نے پیارے نبی سے جب مدد لی اور پیارے نبی نے ایک ایسی کارنامہ کیا جس سے سارے مکہ کے لوگ حیران رہ گئے تھے۔ تو دوستو، یہ تیسرا پارٹ ہے۔ اس سے پہلے جو دو پارٹ تھے، جس میں پہلے پارٹ میں پیارے نبی کا جنم اور انہوں نے کس کا دودھ پیا تھا، دوسرے پارٹ میں آپ کی جب 4 سال کی عمر تھی تو سینہ چیرنے کی جو گھٹنا ہوئی تھی، اور 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد چچا ابو طالب کے پاس پیارے نبی رہتے تھے، تو اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ تو سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، بیل کا آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کی خدمت میں اور اچھی اور پیاری باتیں لے کر حاضر ہوتا رہوں اور جو دین کی نالج ہے اس کو بڑھاتا رہوں۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا۔ یہ واقعہ ہے جب آپ کی عمر 9 سال تھی۔ مکہ میں ایک مرتبہ ایسا زمانہ آیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی بہت زیادہ ہو گئی تھی، یعنی مکہ کے لوگ بارش کے لیے ترس رہے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ اس زمانے میں مکہ کا یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہیں تو ایک بڑا سا برتن بھر لیتے تھے کسی جانور کے خون سے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے تھے تاکہ جو ان کا کام ہے وہ ہو جائے۔ تو جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر لیا۔ پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں آج رات ہم سب کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہ چھوڑیں گے۔ اس طرح سے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی۔ پھر سب نے یہ مشورہ تیار کیا کہ آدھی رات کو سب کو کعبہ کے پاس پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مانگ کرنی ہے تاکہ بارش ہو جائے اور پانی آ جائے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا تھا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے، یعنی کہ انہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، ان میں اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کے پاس جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال کی تھی۔ جب آپ نے دیکھا آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے چچا جان، آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہمارا مکہ سوکھا پڑا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون سے اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر محض 9 سال کی تھی، تو آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے، تم ابھی بہت چھوٹے ہو اور تم وہاں پر نہیں جا سکتے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں تمہیں ساتھ لے کر چلوں گا تو سب لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو
تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے چچا ہاں مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بے حد محبت کرتے تھے اور آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کعبہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے، کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئے، جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے کہ جب تک پانی نہیں آ جاتا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا سارا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو ابو طالب کے پاس کھڑا ہوا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھیں نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ کیوں لائے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ دھو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، مگر پانی نہ آیا، بارش نہ آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، مگر پانی نہ آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، دن بھی تپنے لگا تھا، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھی، مگر 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے، مگر پانی کا کہیں دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تپتی دھوپ میں سارے لوگ پسینے میں تر ہو گئے اور ان میں سے کئی لوگ تو چکر کھا کے گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ آپ نے بھتیجے کو پاس میں دیکھا تو تھوڑا غصہ ہو گئے اور کہنے لگے اے محمد، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے چچا، مجھے بھی آنے دیجیے نا، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو چچا ابو طالب نے غصے میں کہا ہم 32 لوگوں جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں، مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تم 9 سال کے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں یہاں پر آنے دیا جائے اور تم پانی مانگو گے اور وہ پانی بھی برس جائے گا، جاؤ جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے ایک کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، ایک کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2 سے 3 گھنٹے اور بیت گئے، مگر پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں ابو طالب کو پھر سے کسی نے آ کر پکڑا۔ ابو طالب پھر سے غصہ ہو گئے اور کہنے لگے اے بھتیجے محمد، تو پھر سے آ گیا۔ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے چچا، میں پھر سے کوئی پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب کا اپنے بھتیجے پر پیار امڑ آیا اور چھٹ سے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے چچا، مجھے آنے دو نا، میں کام کروں گا،
اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ سن کر کہا اور زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، یہ پاگل، پانی کہاں آیا؟ یہاں تو ہم سب گرمی سے مرے جا رہے ہیں، تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، ہاں محمد جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور ان سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو سب نے کہا، ہم لوگ یہاں پر پانی مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم میرے پیچھے چلے جاؤ۔ یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ اڑے رہے اور کہنے لگے، یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، یہ مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ، اگر اس بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار گئے تھے، اس لیے جو لوگ پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا، پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے لوگ غصہ تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد، اب تو ہم پیچھے آ گئے، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، یہ لوگ تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، تو پھر تمہارے میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد، تم کیا مانگو گے؟ بس یہی تو تم دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمع شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے اپنا تھوڑا سا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف ایک انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا واقعہ ہے اور کتنا خوبصورت واقعہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے اور پیارے نبی سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیجئے اور دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی پیارے نبی کی جو اہم باتیں ہیں، جو پیارے نبی کا بچپن ہے، جو شروعات کی زندگی ہے، اس کے بارے میں سبھی لوگوں کو معلوم ہو جائے کس طرح سے پیارے نبی کی زندگی گزری ہے، کیا کیا تکلیفیں، کیا کیا چیزوں کا انہوں نے سامنا کیا۔ تو ہر ایک مسلمان کو ان کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اس کے چوتھے پارٹ میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ 3 پارٹ بہت اچھے لگے ہوں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔